بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ اوس و خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے۔ ان میں ایک زمانہ سے ان بن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ ان بن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانہ پر تھی۔ آپس میں تو یہ تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اسی لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس اور خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینہ میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی، ایک کی آگ بجھنے بھی نہ پاتی کہ دوسری بھڑک اٹھتی۔ لیکن یہودی مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اوس اور خزرج عموماً ایک ہو کر لڑتے ہیں، ان میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے۔ مدینہ کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑتی جا رہی ہے۔ اب کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل بالکل ہی پھٹ جائیں اور ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جڑنے کا نام ہی نہ لیں، آپس میں ہی لڑتے رہیں اور ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے اور باہم ایک دوسرے کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ اب ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر سب بجھتے بجھتے ماہ سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا، پھر ان کے اعضاء تھک کر چور ہو گئے، بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے اور جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھونکتے، چنانچہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں وہ بالکل ہی کمزور ہو جاتے۔ اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے، ساتھ ہی وہ دونوں ہی اپنی سرداری قائم رکھنے کی بھی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے اور تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے، اور اوس اور خزرج بت پرست تھے، اس لیے ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا، چنانچہ وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں آڑ دلاتے اور ان کے سامنے انجام کی بھیانک تصویر کھینچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اپنی کتابوں کی پیشین گوئیاں سناتے اور کہتے، ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بے حد قریب ہے، ذرا وہ آ جائے تب دیکھنا ہم کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر آدھے ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصہ تک مدینہ والوں کا یہی حال تھا، اس وقت بھی یہی حالات ہے۔ جبکہ اوس کا وقت قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا، اس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی تھی۔ ایاس بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا اور بقیہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت انہیں بس جنگ کی دھن تھی اور وہ اسی کے نشے میں چور تھے۔ لیکن اس وقت اس نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی اور بڑے روکھے پن کا انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا، ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر اوس و خزرج کی جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے، قریب تھا کہ پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے، لیکن حسن اتفاق کہ یہودی اوس سے مل گئے، اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی اور جنگ کے اثرات اور نتائج کا جائزہ لیا۔ انجام سامنے آیا تو دونوں کے اوسان خطا رہے، یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ ان میں تو بے شمار جانیں ہلاک ہو گئی، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ رہا۔ نیز انہوں نے محسوس کیا کہ اب تو ہم یہودیوں کے غلام اور محکوم ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی اور جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بعاث کے بعد نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے چونک گئے اور دونوں نے مل کر عزم کیا کہ اب ہم اتحاد اور محبت سے رہیں گے اور وقت پر ایک دوسرے کی دست و باز نہیں بنیں گے۔ غرض ان میں صلح ہو گئی اور دونوں نے طے کیا کہ اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو، اور اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پر پڑیں۔ یہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر میں ہر طرف اس کا چرچا تھا، اثر و سوق میں بھی وہ سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ نیز جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی، لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا
اور یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا جو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور اس کی تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ جنگ بعاث کے بعد محترم مہینے آئے تو خزرج کے 6 آدمی حج کے لیے ارادے سے نکلے۔ ساتھ میں قبیلہ بنو نجار کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتہ میں عبد المطلب کے ماموں تھے، وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکہ جا رہے تھے۔ عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہیں آپ؟ انہوں نے جواب دیا، خزرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے ہمسایہ؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بیٹھیں گے نہیں، کچھ باتیں کریں؟ انہوں نے کہا، ہاں ضرور۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی اور اسلام کی باتیں بتائیں، کچھ قرآن بھی پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے اور دل پر بڑا اثر ہوا۔ آپس میں انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کی یہودی دھمکی دے رہے تھے۔ خدا کی قسم اب وہ ایمان میں ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں نے سنا اور دلوں نے محفوظ کر لیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں جتنی بدی اور عداوت ہے کسی بھی قوم میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام لا کر ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے کہ ان کو نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنا دیں۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کی یہودی دھمکیاں دے رہے تھے، مگر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اوس تو پہلے ہی یہ مزدہ سن چکے ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنے دل نئے دین کے لیے بےتاب ہیں اور نہ جانے کتنے سینے اس کی جگہ لینے کے لیے سراپا انتظار ہے۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس و خزرج کے 12 آدمی مکہ کے لیے گھر سے نکلے۔ عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور وہیں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی اور عہد کیا کہ اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ جنت دے گا، اور اگر ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کی مرضی پر ہوگا، چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہی بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ نبوت کا 11واں سال ہوئی۔ پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھی ساتھ کر دیا کہ وہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائے اور انہیں دین کے احکام سکھائیں۔ اس طرح مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ لوگ پہلے ہی حق کے پیاسے تھے اور مدت سے اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی اور دل کی بے چینی دور ہوئی۔ اسی لیے حضرت مصعب کو اشاعت اسلام میں کوئی خاص زحمت نہ ہوئی۔ لوگ پروانہ وار دین پر ٹوٹ پڑے رہے تھے اور حضرت مصعب پر پورے جوش اور ولولہ سے ان کے علم دین سکھا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اندھی غیرت اور حمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی عار سمجھتے، لیکن جو ہی دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے پتھر سے موم ہو جاتے اور خود بھی اسلام میں آ جاتے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ والوں کو دین سکھاتے اور نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا اور گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر اڑے رہے اور آبائی دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اللہ اہل مدینہ کا بھلا کرے، ایک ہی سال میں وہاں اتنے مسلمان ہوئے کہ مکہ میں برسوں میں نہ ہوئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرایا اور ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا کیا۔ ٹھیک اس وقت جب کہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دینے کے در پہ تھی، اسی لیے کوئی حیرت کی بات نہیں اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے تو ان سے قریب ہونے کے لیے بےتاب ہو گئے اور ان تک پہنچنے کے لیے اس طرح تڑپنے لگے جیسے پنجرے میں ایک پرندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند تھے۔
کیونکہ اب ایسے جاں باز مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ایسے مددگار مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے سراپا انتظار تھے، اور ایسے انسان مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر لگاتار ایسی خبریں آ رہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مسرت بخش تھی، جو ایک لمحے نہایت حسین اور تابناک مستقبل کا پتہ دے رہی تھی۔ مدینہ والوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قبول کی تھیں، اور انہوں نے عزم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ان کی شدید خواہش ہوئی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا شرف انہیں حاصل ہو جائے۔ ایک روز آپس میں وہ بولے، رسول خدا مکہ میں پریشان ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا، آخر یہ شرمناک منظر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ پھر انہوں نے طے کیا کہ اب کی بار حج کے دن آئیں تو مکہ جائیں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلائیں گے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا عہد بھی کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ بھی مکہ لوٹ آئے، اور اسی طرح جو جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے تھے وہ سب ان سے جان گئے۔ پھر محترم مہینے آئے تو مدینہ سے بہت بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ قافلہ میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں کی تو نیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور وفاداری اور جانثاری کا عہد کریں گے، مگر یہ ایک راز تھا جس سے مشرک بالکل بے خبر تھے۔ نبوت کا 12واں سال تھا، کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہیں پر عہد و بیعت کے لیے مناسب جگہ بھی تجویز ہوئی۔ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے ہنگامے خاموش ہو گئے، قریش نیند کے نشے میں مست ہو گئے، بیرونی حاجی بھی محو خواب تھے۔ اس وقت مدینہ کے مسلمان چپکے سے اٹھے، ان میں سے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے اور مکہ سے کچھ فاصلہ پر عقبہ پہنچ گئے۔ وہاں وہ ٹیلوں اور چٹانوں کی آڑ میں دبک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، ساتھ میں چچا عباس بھی تھے۔ یہ ابھی تک قومی دین پر ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اس لیے ان کی بھی خواہش ہوئی کہ اب اس اہم موقع پر موجود رہیں اور مدینہ والوں کے کیا ارادے اور کیا عزائم اور حوصلے ہیں ان کا خوب اندازہ کر لیں۔ چنانچہ انہی نے کارروائی کا آغاز کیا اور بولے، گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو مقام ہے اس سے تم سب واقف ہو، انہیں ہم نے دشمنوں سے بچایا اور ہمیشہ ڈٹ کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ سن لو، یہ وطن میں بالکل محفوظ ہیں، وطن دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، مگر یہ تمہارے ہی یہاں جانے کے لیے بےتاب اور تمہارے ہی پاس رہنے کے آرزومند ہیں۔ اگر تمہیں اپنے وعدے کو وفا کرنے اور انہیں دشمنوں سے بچانے کا حوصلہ ہو تو ٹھیک ہے، خوشی سے لے جاؤ، لیکن کوئی پریشانی ہو تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اگر بے وفائی کا خیال ہے تو بھائی ابھی اسے چھوڑ دو، یہ یہاں عزت سے ہے اور سارے اندوشیوں سے محفوظ ہیں۔ چچا عباس تقریر سے فارغ ہوئے تو اہل مدینہ بولے، آپ کی باتیں ہم نے سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کچھ فرمائیں اور جس طرح بات پر چاہیں ہم سے قسم لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، پھر فرمایا، جن چیزوں سے تم اپنے بال بچوں کو بچاتے ہو کیا مجھ کو بھی بچاؤ گے؟ میں بس اتنا ہی اطمینان چاہتا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شخص برا تھے، یہ معرور کے بیٹے تھے اور قوم کے بہت بڑے سرداروں میں سے تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ بے تکلف ان کے ہاتھ بڑھایا اور یہ کہتے ہوئے دست مبارک پر بیعت کی، ہاں قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کو بچائیں گے۔ اللہ کے رسول ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیں، بخدا ہم تو لڑائی کے شہسوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے عار ہے کہ یہی باپ دادا کا شعار ہے۔ برا نے ابھی بات بھی ختم نہ کی تھی کہ یدخان کے بیٹے ابو الحشیم بول اٹھے کہ یہ بھی مدینہ کے معزز لوگوں میں سے تھی۔ عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے یہود سے کافی پرانے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹ آئیں۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرا پڑے، پھر فرمایا نہیں، میرا خون تمہارا خون ہے، میری آبرو تمہاری آبرو ہے، میری امان تمہاری امان ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں، جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں معاف کر دوں گا، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری بھی جنگ ہوگی، اس طرح تمہاری صلح ہوگی اس طرح میری بھی صلح ہوگی۔ اس کے بعد لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صاحب بول اٹھے کہ یہ عبادہ کے بیٹے عباس تھے۔ انہوں نے کہا اوس و خزرج کے بھائیو، تمہیں خبر بھی ہے کس بات پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ ہاں خوب معلوم ہے، سن لو۔ اس شخص پر بیعت کرنا ساری دنیا سے جنگ مول لینا ہے، اور اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کا خطرہ ہو یا قوم کے سردار مارے جائیں گے تو ساتھ چھوڑ دو گے تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ بعد میں چھوڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت ہی کے، اور اگر مالی نقصان اٹھانے اور سرداروں کی ہلاکت پر صبر کر لینے کی ہمت ہے تب ضرور چلو، دنیا و آخرت دونوں میں بامراد ہوگے۔ سب ایک ساتھ بولے مالی نقصان بھی ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی ہمیں گوارا ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں، اللہ کے رسول عہد پر قائم رہیں تو ہمارا کیا اجر ہوگا؟ ارشاد ہوا جنت ملے گی، جنت۔ سب نے کہا تو اپنا ہاتھ لائیے، سب نے ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو سب نے باری باری بیعت کر لی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت یکایک ایک چیخ بلند ہوئی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی ساری فضا میں پھیل گئی، قریش کے لوگوں، یہ اوس و خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان نثاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ دراصل ایک خطرہ کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی مسلمانوں کے عزم و حوصلے کو نہ ہلا سکی۔ فکر و تشویش کو تو درکنار عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آ گیا، وہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اجازت ہو تو کل ہم اہل منع پر چڑھائی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں، جلدی تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ مسلمان فوراً اپنی اپنی خوابگاہوں میں پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے سخت سست کہا، آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے بولے مدینہ والوں، خدا گواہ ہے ہر قبیلہ سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے پر تم سے کرنا گوارا نہیں، پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلہ میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینہ کے مشرکوں کو تو رات کی کارروائی معلوم نہ تھی، اس لیے سرداران قریش کی یہ باتیں سن کر وہ بہت چکرائے اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی، مگر مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے، البتہ وہ کوشش کرتے رہے کسی طرح بات کا رخ بدل جائے اور کوئی دوسری بات چھڑ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ لوٹ آئے لیکن ذہن پریشان تھا، بار بار سوچتے کیا سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کیا مخبر نے ہم کو صحیح خبر دی ہے اور مدینہ والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ خبر ہی غلط ہے اور مدینہ والے سچے ہیں؟ اب انہیں صحیح صورتحال جاننے کی دھن تھی اور بس، چنانچہ انہوں نے حقیقت کی چھان بین شروع کر دی اور اس میں ساری قوت اور ذہانت لگا دی۔ اہل مدینہ نے جھٹ رخت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو ان سے جان چھڑانا دشوار ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔